خدا جانے تربیت کی کمی ہے یا پھر مکتب کی کرامت ہے، یہاں پر رہبر جو ہے وہ رہزن بن جاتے ہیں، مسیحا درندے بن جاتے ہیں۔ پہلے زینب کا واقعہ ہوا، پھر اس کے بعد نمرتا اور مومنہ، اور موٹر وے پر پھر یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا کہ 4 بچوں کے سامنے ان کی والدہ کا جنسی استحصال کیا گیا۔ ہر تھوڑے دن بعد اس طرح کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، اور اب ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ لاڑکانہ سے ہمارے سامنے آیا ہے۔ لاڑکانہ جنرل ہاسپٹل نامی ایک نجی ہسپتال، اس کے عملے نے آپریشن کے دوران ایک خاتون کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے کی تفصیل کیا ہے، اس کے ساتھ اب کیا ہو رہا ہے آگے، اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہم نیوز کے نمائندے لاڑکانہ سے شہزاد علی موجود ہیں۔ السلام علیکم شہزاد، یہ بتائیے کہ اس واقعے کی تفصیل کیا ہے؟ جی بالکل، لاڑکانہ میں 3 روز قبل ایک انتہائی افسوسناک اور انسانیت سوز واقعہ پیش آیا، جس کے اندر جو ہے وہ 25 سالہ مریضہ نے جو ہے وہ الزام عائد کیا کہ نجی میڈیکل سینٹر کے آپریشن تھیٹر میں وہاں پہ ملوث 3 افراد نے مبینہ طور پہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جنسی استحصال کیا، انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ یہ الزام اس وقت سامنے آیا جب جو ہے وہ لاڑکانہ جنرل ہاسپٹل نامی نجی میڈیکل سینٹر کے اوپر وہ زیر علاج تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ٹانگ کے آپریشن کے لیے اپنے کنسلٹنٹ سرجن ڈاکٹر شعیب چانڈیو کی جو ہے وہ زیر نگرانی جو ہے وہ ان کا آپریشن ہونا تھا، اور جب وہ میڈیکل سینٹر کے آپریشن تھیٹر میں انہیں لے جایا گیا، انہیں نشہ دیا گیا، تو عملے کے 3 جو ہے وہ افراد، اس میں عقیل احمد بھٹو، توفیق لغاری اور علی نواز ناریجو جو ہیں، انہوں نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی، جبکہ دیگر جو ہے وہ مقدمہ جو درج کیا گیا اس میں ایک نامعلوم بھی شو کیا گیا، تو ان کا یہی کہنا تھا مقدمے کے اندر بھی کہ ایک شخص نے ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی، جبکہ دیگر جو ہے وہ انہیں دھمکاتے رہے اور خاموش رہنے کے لیے کہتے رہے۔ تاہم آپریشن کے بعد جب انہیں جو ہے وہ جنرل وارڈ میں شفٹ کیا گیا، تو تب انہوں نے یہ بات اپنے اہل خانہ سے شیئر کی، جہاں پہ جو ہے وہ شدید ہنگامہ آرائی ہوئی، اور ہنگامہ آرائی کی اطلاع ملنے پر اے ایس پی لاڑکانہ احمد فیصل چودھری مختلف تھانوں کی پولیس کے ہمراہ وہاں پہ پہنچے تھے، اور صورتحال کو جو ہے وہ انہوں نے نارملائز کیا تھا، نیوٹرلائز کیا تھا، اور 4 ملزمان کو جو ہے وہ سچل تھانہ پہ منتقل کیا، اور اس کے بعد غلام فاطمہ مغیری کو شعبہ حادثات میں جو ہے وہ ابتدائی میڈیکل رپورٹ کے لیے۔ ٹھیک ہے شہزاد صاحب، یہ بھی بتائیے کہ اب میڈیکل رپورٹ کیا کہتی ہے اور پولیس کی تحقیقات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی بالکل، ایک عجیب و غریب بات جو سامنے آئی اور جو کہ مختلف شکوک و شبہات کو جنم دیتی ہے کہ کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود غلام فاطمہ مغیری کا جو ہے وہ میڈیکو لیگل ڈاکٹرز نے ان کی انیشل رپورٹ نہیں دی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ لمس میں ڈی این اے کے لیے بھجوائی گئی ہے۔ تاہم پولیس نے جو ہے وہ 3 ملزمان کو نامزد کیا مقدمہ درج کر کے، اور ایک نامعلوم شو کیا، اور تینوں ملزمان جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہیں۔ ان کو 2 روز قبل جو ہے وہ عدالت میں پیش کر کے ان کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا۔ اب جو متاثرین ہیں ان کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے، تاہم پولیس جو ہے تمام ملزمان ان کے شکنجے میں ہیں اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ تو جو ڈاکٹرز کی تنظیمیں وغیرہ ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ ڈاکٹرز کی جو تنظیمیں ہیں، مختلف پیرا میڈیکل ایسوسی ایشن اور چانکا میڈیکل کالج اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کی اساتذہ تنظیمیں جو ہیں وہ مختلف ان کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر شعیب چانڈیو کا جو ہے وہ ملزم سے ان کو پہلے ہی مجرم قرار دے دیا گیا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ان کا ایک ٹرائل کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ پی ایم اے کے کچھ اراکین جو ہیں وہ جب میڈیکل کیا جا رہا تھا غلام فاطمہ مغیری کا، اس وقت رات کے 2-2:30 بجے بھی وہاں پہ موجود تھے، اور کسی نہ کسی طریقے سے سارے کیس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اندر ان کی انٹرونشن بھی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اس کو یہ تسلی حوصلہ ہوتا ہے کہ میرا علاج ہوگا خیر خیریت سے۔ اب علاقے کی عوام کا اس واقعے پر کیا رد عمل ہے، ان کے کیا جذبات ہیں جب وہ یہ سنتے ہیں کہ بھئی یہاں پر تو ڈاکٹرز کے پاس بھی شاید آپ جائیں گے تو محفوظ اس طرح سے نہیں ہوں گے؟ جی بالکل، سوسائٹی کی بات کی جائے تو اس واقعے نے سوسائٹی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹر جیسے مسیحا پیشہ آور لوگ اور آپریشن تھیٹر کے اندر بھی اگر خواتین کے ساتھ
ऐसा सलूक और ऐसा बर्ताव होगा तो फिर कौन जो है वो इलाज करवाने के लिए अस्पतालों का रुख करेगा। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद, आपने वाक़या की तफसीलात से हमें आगाह किया। बहुत ही अंदोनाक वाक़या है। अब ये वाक़या ऐसा है कि इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन ज़ाहिर है जब तक कोई मुजरिम ना डिक्लेयर हो जाए उस वक्त तक उसे मुजरिम नहीं समझना चाहिए, लेकिन जब मुजरिम डिक्लेयर हो जाए तो फिर उसको सजा होनी चाहिए, सख्त सजा, इबरतनाक सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये वाक़यात हर थोड़े दिन बाद सामने आते हैं और जब तक सख्त सजा नहीं होगी उस वक्त तक इनका सद्देबाब मुमकिन नहीं है।